بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بیماری کو پولیسسٹک اووری سنڈروم یا پیکاک کیوں کہتے ہیں، یہ آگے والی تصویر میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مہینے میں اووریز ایک دفعہ ایک سٹرکچر بناتی ہیں جسے فولیکل کہتے ہیں۔ جب یہ فولیکل بڑی ہوتی ہے تو یہ ہارمونز ریلیز کرتی ہے، لیکن پیکاک میں اووری ایک فولیکل بنانے کے بجائے بہت ساری چھوٹی چھوٹی فولیکلز بناتی ہے، جس کی وجہ سے ہارمون کا امبیلنس ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ بعض لوگوں میں یہ کیوں ہوتا ہے۔ یہ تصویریں شاید آپ کو کچھ مدد کر سکیں ایک نارمل اووری میں اور پولیسسٹک اووری میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پیکاک میں اووریز نارمل سے ہٹ کر کام کرتی ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹوسٹیرون بناتی ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون ایک مردانہ ہارمون ہے۔ نارملی اووریز بہت تھوڑی مقدار میں ٹیسٹوسٹیرون بناتی ہیں، لیکن پیکاک میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹوسٹیرون بناتی ہیں۔ پیکاک میں پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں، بعض اوقات پیریڈز نہیں آتے، بعض اوقات بہت کم دنوں کے بعد آتے ہیں اور بعض اوقات بہت زیادہ دنوں کے بعد آتے ہیں۔ بعض اوقات پیریڈ ہیوی ہوتے ہیں، یعنی ان میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، یعنی پیریڈ کے وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ پیکاک خواتین میں بانجھ پن ہونے کی وجوہات میں سے ایک ہے۔ اگر 5 خواتین کو پیکاک ہے تو ان میں سے 4 جو ہیں وہ موٹی ہوں گی۔ ان خواتین میں چہرے، چھاتی، پیٹ اور جو ٹانگوں کے اوپر والا حصہ ہے اس پر بہت زیادہ بال ہوں گے۔ اس کنڈیشن کو ہرسوٹزم کہتے ہیں، اور اگر 10 خواتین کو پیکاک ہے تو ان میں سے 7 خواتین میں یہ کنڈیشن ہوگی۔ ان خواتین میں بلوغت کے بعد شدید قسم کی ایکنی ہوگی جو روٹین کی ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہیں ہوگی۔ ان خواتین میں مردانہ طرز پر سر کے بال کم ہوں گے۔ ان پیشنٹس میں تھک، ویلویٹی اور ڈارکنڈ سکن ہوگی جسے ایکینتھوسس نائگرنس کہتے ہیں۔ ان میں آئلی سکن ہوگی اور اووریز میں ملٹیپل فلوئڈ فلڈ سیکس ہوں گے۔ پیچھے جو علامتیں بتائی گئی ہیں اگر وہ ہوں تو آپ کو ڈاکٹر صاحب کو فوراً دکھانا چاہیے، کیونکہ پیکاک کے ساتھ ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی ہو سکتا ہے اور آپ کو سلیپ ایپنیا ہو سکتا ہے۔ ان پیشنٹس میں ڈپریشن یا اینگزائٹی ہو سکتی ہے۔ ان پیشنٹس میں بنج ایٹنگ، یعنی یہ یا تو بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں یا بولیمیا ہو سکتا ہے، یعنی ان کا کھانا کھانے کا بالکل دل نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے یہ والے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں: بلڈ ٹیسٹ فار ہارمونز، بلڈ گلوکوز، کولیسٹرول، پریگننسی ٹیسٹ اگر آپ کا پیریڈ مس ہوا ہے، اور پیلوک الٹرا ساؤنڈ دیکھنے کے لیے کہ آپ کو کہیں پولیسسٹک اووریز تو نہیں ہیں۔ پیکاک کی ٹریٹمنٹ میں برتھ کنٹرول پلز، اینٹی ایڈروجنز، میٹفارمن اور پروجیکٹن استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان دواؤں کی تفصیل یہاں پر دینا ممکن نہیں ہے۔ آپ کے ڈاکٹر صاحب ان میں سے کوئی دوائی آپ کو شروع کرائیں گے۔ آپ کو ایکنی کے لیے سکن لوشنز اور اینٹی بائیوٹکس
और एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव करने के लिए लेजर थेरेपी या इलेक्ट्रोलाइसिस सजेस्ट की जाएगी। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना वज़न कम करना पड़ेगा। वज़न कम करने से आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे और प्रेगनेंसी का इम्कान बढ़ जाएगा। अगर आप अपना वज़न कम करते हैं और पीरियड्स रेगुलर नहीं होते तो फिर भी आपके डॉक्टर साहब आपको दवाएं दे सकते हैं ताकि आपके पीरियड रेगुलर हो जाएं। पीकॉक के साथ एक फुल और नॉर्मल लाइफ गुजारना मुश्किल है। आप अपने डॉक्टर साहब से मिल लें, वो आपको दवाएं तजवीज़ करेंगे जिससे आपकी अलामात या और कोई दूसरी बीमारियां हैं तो वो भी बेहतर हो जाएंगी। अगर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी है या ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं तो वो भी अपने डॉक्टर साहब से डिस्कस कर लें। इन सब चीज़ों का इलाज मौजूद है। मेरा चैनल योर हेल्थ उर्दू सब्सक्राइब करें।